اعمال میں اللہ پاک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ حصول برکت کے لیے سب مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اطلاع پہنچی کہ دعصور محاربی اس نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پلاننگ کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ 400 صحابہ کرام علیہ رضوان کو لیا اور مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لیا۔ کرتے 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 حضور چلتے 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 نجد تک پہنچ گئے، جو اس وقت الریاض ہے۔ دعصور کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پہنچے۔ اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا تو پہاڑ پر لے کر چڑھ گیا۔ جب پہاڑ پر چڑھا تو بارش بہت ہو گئی۔ بارش ہوئی تو مسلمانوں کے کپڑے بھیگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے سکھانے کے لیے ایک طرف جھاڑیوں کی طرف گئے۔ پہاڑ کے اوپر سے دعصور کے جو کفار ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے ہیں، اگر تو ہمت کرے تو تو اب ان کو شہید کر سکتا ہے معاذ اللہ۔ اس نے جذبات میں آ کر کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں تو ٹھیک، نہیں تو میں خود قتل ہو جاؤں۔ تلوار لی اور پہاڑ سے نیچے اترا، چھپتا چھپاتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر اس نے تلوار اٹھائی۔ جب تلوار اٹھائی تو اٹھا کر بولا، اے محمد اب کون تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے؟ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا رب تجھ سے بچائے گا، میرا رب مجھے بچائے گا۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر زور سے دعصور کو مکہ مارا۔ اس کے سینے پر مکہ مارا، وہ زمین پر گرا، اس کی تلوار بھی گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور ارشاد فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ڈر سے، خوف سے اس کا چہرے کی رنگت، کیفیت ایسی ہو گئی کہ میرے نبی پاک کو اس پر ترس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا تجھے معاف کیا۔ اور وہ تلوار جو پکڑی تھی نا وہ بھی حضور نے پھینک دی، کہا یہ لے اپنی تلوار بھی پکڑ۔ جب اس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھا نا، اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کیسا اخلاق ہے میرے آقا! کافر آتے کیسے تھے اور پھر آ کر میرے مصطفیٰ کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر کلمے پڑھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے نا تو اس کو بھلائی سے ٹال دو، ایک وقت آئے گا وہ تیرا گہرا دوست مان جائے گا۔ ساڑھی سائنس کی ہے، ساڑھا فارمولا کی ہے، ساڑھی سوچ کی ہے، تھے تے آیا تے وڈ چھڑ، تھے تے آگیا وڈ کے رکھ دو، یا ہماری سوچ کیا ہے؟ نشانے پر ہے اڑا کے رکھ دو، ہاتھ میں آگیا مسل کے رکھ دو، دھاڑ تے تھلے آگیا چبا کے رکھ دے۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جیڑا تیرے نال پیڑا سلوک کرے تو انہوں چنگے سلوک نال ٹال تے ایک وقت آوے گا یہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔
ہوں تسی دسو ساڈی سوچ صحیح کہ اللہ دی؟ اللہ پاک صحیح فرماندا ہے نا۔ میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیے ہم اپنی سوچ پر چلنے کی وجہ سے آج ہم رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ہم اپنے دوست احباب سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ہمسایوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے فارمولے پر عمل کرتے ہو۔ اگر قرآن پڑھتے ہوتے تو ایسا نہ ہوتے، اگر قرآن پاک کا صحیح علم رکھتے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے، پھر اس پر عمل کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ پھر کیسے ہوتے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو مجھے میرے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ فاروق بھائی کے بھائی جان کے والد صاحب حاجی احمد علی صاحب غالباً بتایا کہ 25 اعتکاف انہوں نے مسجد نبوی شریف میں کیے، اور میرے اسلام بھائیوں نے مجھے بتایا جو قافلے لے کر یہاں پر آتے تھے کہ ساری رات جب قافلہ آتا تھا تو وہ قافلے والے مسجد میں ہوتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ساری رات تہجد میں نوافل پڑھتے تو ساتھ رقت کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ رقت انگیز طبیعت تھی آپ کی، رونے والی شخصیت تھی۔ تو جب بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے، درود سے محبت کرتا ہے، ذکر اذکار سے محبت کرتا ہے نا، تو وہ عاجزی والا ہوتا ہے، وہ رونے والا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سانو تے تکبر ہی لے دے کے بیٹھ گئے۔ یہ تکبر ہے نا کہ اسی کسی نے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ تکبر ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ ہمارا تکبر، ہمارا برادری کا تکبر، ہمارا رنگ و نسل کا تکبر، ہمارا عبادتوں کا تکبر، ہمارا سخاوتوں کا تکبر، ہمارا اچھے پارچات کا، اچھے کپڑوں کا تکبر، اونچی برادری کا تکبر، حسب نسب کا تکبر، اس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رش پڑ گیا ہے، طلاقوں کا رش لگا ہوا ہے، ہر طرف نفرتوں کے انبار لگے پڑے ہیں۔ کس لیے؟ اس تکبر نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، اس سخت طبیعت نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، اس معاف نہ کرنے نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ سنو، جناب صدیق اکبر کیسے تھے جو میرے حضور کے تربیت یافتہ تھے؟ وہ کیسے تھے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد بہترین شخصیت ابو بکر کی شخصیت ہے۔ تے اخلاق پتہ کی سی؟ ملے دیاں بچیاں آ جاندیاں سن تے آ کے آندیاں سن ابو بکر آئی ساڈا بکریاں دا دودھ چون والا کوئی نہیں، اج تسی نہیں چو دیندے؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، مکے مدینے دے سردار، سرداراں دے پتر، ٹھیک ہے؟ تے کردے کی نے؟ بچیاں نو بکریاں دا دودھ بھی چو دیندے نے، اس تو کہ آج انہاں دے گھر کوئی بندہ نہیں جڑا بکری دا دودھ چو دے۔ جدوں آپ بنے نا خلیفۃ المسلمین تے بچیاں آئیاں آندیاں نے حضور پہلاں تے بکریاں دا دودھ دو دیندے سو تے ہن تے خلیفہ بن گئے، ہن کی بنے بنے؟ ارشاد فرمایا ہن چوکھی ڈیوٹی لگ گئی ہے، ہن چوکھا چو کے دیاں کران دے جدوں مرضی آوے کرے۔ اے جے اخلاق، اے جے بندہ مٹھیا ہویا ہونا، تے مٹھے ہوئے بندیاں نو رنگ لگ دے جے، آکڑے بندے نو رنگ نہیں جے لگ دے۔ اور سنو، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ باہر سے دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ باہر عمر آیا ہے۔ ارشاد فرمایا تم بھی عمر کو جانتے ہو؟ یا رسول اللہ انہیں انہوں زمین تے نہیں جانتے جنہیں انہوں اسمانہ تے جانتے ہیں۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر نبوت کا راستہ بند کر دیا گیا۔ 22 لاکھ مربع میل دے حاکم وقت، 22 لاکھ مربع میل ادھی تو چوکھی دنیا تے اسلام دا چنڈا لہران والے، اسلامی فتوحات کو بڑھانے والے
ادھی تو چوکھی دنیا فتح کرن والے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ٹردے پے نے تے کی ہویا پتہ نہیں نے لگیا تے ایک بندے دے اتے جا پائے او بغیر ویکھے ہوئے آندا ہے انہ نظر نہ ہوندا آپ نے ہاتھ بان لیتے کیا بھائی غلطی ہو گئی اگوں عمر ویکھ کے ٹرے کرے گا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم وقت اتھے چوتھے سکیل دا سپائی مان نہیں ہوندا تے 22 لاکھ مربع میل دا حاکم وقت ہاتھ بان کے کھلو اے جے حضور دے تربیت یافتگان تے انہوں اخلاق آہ دے جے تے سردار سا جے یہ سردار سان مکہ مدینے دے اس سردارہ دے پتر سانا اے وڈے خاندانہ والے سا جے لیکن انہوں دے اخلاق ویکھو کی ہو جے سا ہے کوئی تکبر علی شاہ کتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارا آگئے کیا ابا جی حسین بن واحد نے تو غلام زادہ ہے تو میں تو اڈا پتر ہاں تو میں غلام زادہ ہوں کیا پترہ جا لکھا کے لے آیا ہی کم ہونا ہی اے جے اخلاق اے جے عاجزی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچپن دا عالم سی حضرت عبداللہ بن عمر تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو میں تقریباً قریب عمرہ سانی کو جڈے سانی تے ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف آگئے تے آکے آہد نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر شریف پہ بیٹھے نے تے آکے آہد نے یہ میرے بابا کا ممبر ہے یعنی میرے نانا دا ممبر ہے تو تھلے اتر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ٹائم تھلے اترے تے آکے اپنی باہم ایسے لیا دے کیا حضور واقعی یہ دے کوئی شک نہیں تو اڈے نانا پاک نہیں سانو نوازیا ہویا تے ایتھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ واقعی تو اڈا ہی ممبر ہے تے اپنے نال چوک کے لے آندہ تے لے آکے اپنے نال با لیا اے جے اخلاق ایک مرتبہ نا آپ ممبر تے بیٹھے سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ نہیں کی خیال آئے انہیں چوٹ کے ٹور پہ تھوڑی دیر لگی واپس آئے نا تے سارے کپڑے پچھے ہوئے نے تو لوگاں بعد پوچھا حضور خیر تھی کدے گئے سو کیا یار میرے دل چ خیال آیا سی کہ عمر تو تے خلیفہ بن گیا میں نو ڈر لگ گیا کدھر عمر متکبر نہ ہو جائے میں پاج کیوں نہ کرائیں چ گیا خلیفہ بنن تو پہلا جنہ دا پانی پردا سا انہاں دا پانی پھر کے آیا کدھر عمر متکبر نہ ہو جائے یہ اخلاق مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کتنی بڑی شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرما رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے اور فرمایا کہ روز محشر پل صراط سے وہی گزرے گا جس کا نام علی کی قلم سے نکلے گا ارے وہ علی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی تیرے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کتنے بہادر ہیں شجاعت کے کوہ گراں نہیں ہیں کتنے کوہ گراں ہیں کتنے شجاعت والے ہیں کتنے بہادر ہیں غزوہ احزاب ہے غزوہ خندق کھودی ہوئی ہے کافروں کی طرف سے نا ایک بہت بڑا پہلوان تھا وہ لکھا جو میں نے کتابوں میں پڑھا 90 سال اس کی عمر ہو گئی تھی مگر اس کے باوجود اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 بندے نال کلا لڑ لیندہ ہے عبد بدھ اور ایک اونٹ 4 دن میں کھا جاتا تھا ایک دمبا ایک دن میں کھاتا تھا یہ اس کی غذا تھی بہت بہادر تھا اس نے نا گھوڑے کے ساتھ ہی خندق کے اندر اتر آیا اور آ کر چیلنج کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی میرے مقابلے کا تو نکال مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جست لگائی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں نو بھیجو حضور نے فرمایا علی تو علی چھوٹا ہے کم سن ہے اے عبد خود ہے اے 1000 بندے نال کلا لڑ لیندہ ہے تو نہ جا کسی اور نو بھیجنے ہیں اصرار کیتا اینی دیر تو اس پھر چیلنج کیتا 3 باری اس چیلنج کیتا بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مولا علی حضور دی خدمت حاضر ہوئے حضور نے تھپکی دیتی فرمایا جا اللہ دے سکو
جب حضور نے بھیجا تو اب جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ اس کے سامنے آئے تو یہ عبد دیکھ کر کہتا ہے کون ہو تم؟ کہا انا علی بن ابی طالب، میں علی ہوں، ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا تو بھتیجا ہے، تینوں نہیں میں قتل کر سکتا، نالے نکا ہے، کوئی بڑا کال گا۔ آپ نے انہوں جذبات دلائے تو انہوں ایموشنل کیتا تے فرمایا میں تینوں قتل کرنا پسند کرنا۔ او نے کہا اچھا، غصے چاہ گیا، تھلے اتریا، اتر کے تے اس گھوڑے تو تھلے اتر کے اپنی تلوار دے نال گھوڑے دے چارے پیر کٹ چھڑ۔ اس آکھیا تو پیدل تے میں بھی پیدل ہی کرنا لڑا گا۔ اب کہنے لگا وار کرو۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ علی کی شان نہیں ہے کہ پہلا وار کرے، تو وار کر۔ جب اس نے وار کیا تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے وہ وار اپنی ڈھال پہ روکا، جب روکا تو ڈھال کٹ گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ زخمی بھی ہوئے۔ اب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اب علی وار کرتا ہے، روک سکتا ہے تو روک لے۔ مولا علی نے جب وار فرمایا ہے تو اس کے شانے پر وار لگا ہے، لوہے کا لباس زرہ پہنی ہوئی تھی، پہلے شانہ کٹا ہے، پھر لوہے کا لباس کٹا ہے، پھر سینہ کٹا ہے، پھر پیٹ کٹا ہے، پھر ٹانگ کٹی ہے، اور کٹتے کٹتے مولا علی کی تلوار زمین میں دھس گئی، زمین میں دھس گئی نیچے، اس کی وجہ سے غبار اڑا، اس غبار کے اندر مولا علی مشکل کشا اور عبد بدھ غائب ہو گئے۔ وہ دھوئے غبار کا بادل چھٹ گیا اوپر۔ جب غبار کا بادل بن گیا نا تو مولا علی نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، صحابہ سمجھ گئے، انہوں نے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ کچھ دیر گزری تو غبار نیچے بیٹھا نا تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب یہاں ایک بڑے کام کا جملہ ہے وہ سننے والا ہے۔ حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں علی ساری دنیا کے لوگوں کی نفلی عبادتیں ایک طرف، تیرا وار ان عبادتوں پہ غالب آ گیا۔ ارے سارے کتب، سارے ابدال، سارے غوث، سارے اغیاث، سارے اولیاء، ان کے ساری عمروں کے مجاہدے، ان کی ریاضتیں، ان کے نوافل، ان کے حج، ان کی زکاتیں، ان کے جہاد، ان کے دن کے وقت کے روزے اور رات کے نوافل، رات کی عبادتیں، ان کی گرہ وزاریاں، ان کی ساری نفلی عبادتیں ایک طرف، علی یہ تیرا وار ان کی ساری عبادتوں پر غالب آ گیا۔ ایک بار جس کا غالب آ جائے ساری عبادتوں پر، اس کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو سنانا ہے ان کا اخلاق کیسا تھا۔ ایک جنگ میں اپنے دشمن کو پچھاڑا نیچے، اس کے سینے پر بیٹھے ہیں کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں، اس نے ایک ناپاک جسارت کی، اس نے آپ کا وہ چہرہ جس کی طرف تکنا عبادت ہے اس کی طرف تھوک پھینکی، آپ فوراً اس سے جدا ہو گئے۔ کہنے لگا قتل نہیں کیا، تم تو مجھ پر قدرت پا گئے تھے۔ ارشاد فرمایا میں تجھے صرف اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اب ڈر ہے کہ کہیں اپنے نفس کی خاطر تجھے نہ مار دوں، لہٰذا اپنے نفس کی خاطر، اپنی خاطر میں بدلے نہیں لیتا، میں تو رب کی خاطر قتل کرتا ہوں۔ اس نے جب مولا علی کا یہ اخلاق دیکھا تو کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اخلاق۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ جدو تسی کسی بندے تے قدرت پا جاؤ، قابو کر لو۔ اللہ اکبر، وہ علی ہے۔ علی کا نام آپ کی والدہ نے رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ مولا علی کا نام آپ کی والدہ نے پتہ کس کے نام پر رکھا؟ اپنے باپ کے نام پر، فاطمہ بنت اسد آپ کی امی کا نام ہے، اسد آپ کے نانا کا نام تھا۔ اپنے باپ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا حیدر۔ حیدر، اسد کا معنی بھی شیر ہے اور حیدر کا معنی بھی شیر ہے۔ عربی لغت میں نا، عربی لغت میں شیر کی مختلف کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ اسد اس شیر کو کہتے ہیں جس نے اپنی کچھار کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور پاؤں سمیٹ کے بیٹھا ہو، اسے اسد کہتے ہیں۔ جب اپنی کچھار سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت اسے زرغام کہتے ہیں۔ جب اپنے
کسی طرف وہ دیکھنا شروع کر دے، کسی طرف دیکھنا شروع کر دے تو اس کو غضنفر کہتے ہیں. جب اپنے شکار کی طرف توجہ کر لے تو اس کو زیغم کہتے ہیں، اور جب اپنے شکار پر حملہ آور ہو جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور جب اپنے شکار کو پکڑ لے اور اس طرح سے پکڑ لے کہ شکار کا دم لینا، سانس لینا بھی مشکل ہو جائے تو اس کو عباس کہتے ہیں، اور جب اپنے شکار کو کاٹ کے رکھ دے تو اس کو حیدر کہتے ہیں. یہ شیر کی کیفیات ہے مختلف. تو وہ مولا علی مشکل کشا اور عالم کیا ہے؟ چھوڑ دیا، جاتے ہیں معاف کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. اور اخلاق پتہ کیسا تھا؟ ہائے مولا مشکل کشا نا ایک دن اپنے گھر دے باہر بیٹھے نے تے ہاتھ دے وچ نا روٹی پھڑی ہوئی ہے، سکی روٹی ہے، تے وہ روٹی جڑی ہے نا انہوں کدی ہاتھ دی تھیلی تے رکھ دیں تو مکھی مار دیں تو ٹوٹ دی نہیں، سخت ہے روٹی. پھر انہوں اپنے گوڈے دے اتے رکھ دینے، پھر اتے مکی مار دینے تو پھر بھی نہیں ٹوٹ دی. ایک منڈا کول کھلوتا سی نوجوان تو ویکھ کے نا تو مسکرایا، بے اے اوہی علی ہے جس جوانی دے ویچ خیبر دا قلعے دا کواڑ اکھاڑیا جنہوں 40 بندے نہیں سن چوک سکتے. آپ دلان دے پیر جان دے سن، آپ نے انہوں بلا لے. انہوں کیا ہو رہا کی کہ سوچ رہے ہیں کہ میں اوہی علی ہیں جدے کو آج روٹی نہیں ٹوٹ دی پئی، تے کدی او علی سی کہ جنہیں کواڑ اکھاڑ لیا سی جنہوں 40 بندے چوک نہیں سکتے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ کواڑ میں نے اپنے ایمان کی قوت سے کھینچا تھا اور اس کو اٹھا لیا تھا، اکھاڑ لیا تھا، ڈھال بنا لیا تھا. آج بھی تو کوئی خیبر لے کے آ، علی اس بڑھاپے میں بھی اکھاڑ لے گا، علی اس بڑھاپے میں بھی اکھاڑ لے گا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیز کہنے لگی او بندے آکھیا انہوں روٹی نرم کیوں نہیں دیں دے؟ اس آکھیا روٹی کیوں نرم دئیے؟ نرم روٹی دینے آتے کھاندے نہیں. مولا مشکل کشا کھاندے نہیں. پوچھا کیوں نہیں کھاندے؟ کیا فرماندے نے کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کدی بھی چھانے ہوئے آٹے دی روٹی کھاندیاں نہیں بیکھیا. میں حضور نو جو دی روٹی بغیر چھنے ہوئے آٹے تو کھاندیاں بیکھیا، سخت روٹی. تو لہذا میں تے اپنے مصطفیٰ دی سنت ادا کرنا ہے جے اخلاق. اس کو کہتے ہیں اخلاق. ان ہستیوں کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں نا دعوت تھی لوگوں کی. کیا اخلاق تھا. 5 شبان المعظم کو آپ کا یوم ولادت تھا حضرت امام حسین کا. یہ جو 5 شبان گزری ہے نا اس کو آپ کا یوم ولادت تھا. جشن ولادت ہم نے بنایا. مدنی چینل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت امام حسین کا جشن ولادت بنایا گیا آپ کی ولادت کا. اللہ اکبر. آپ کے گھر میں نا دعوت تھی تو کنیز کے ہاتھ میں سالن کا ٹرے تھا تو وہ ٹھوکر لگی تو وہ گر گیا. حضرت امام حسین کی ابا مبارکہ بھر گئی. جب سالن سے بھر گئی تو کنیز پریشان ہو گئی کہ میرے آقا ہیں ناراض نہ ہو جائیں، کیا ہوگا. لیکن کنیز بھی ان کی تھی نا جو کٹے ہوئے سروں کے ساتھ بھی قرآن سناتے ہیں. اب وہ بھی تربیت یافتہ تھی نا. وہ جب اس نے دیکھا نا حالات کو تو فوراً قرآن پڑھنے لگی. کہتی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور دبانے والے غصہ کو. میرے امام نے ارشاد فرمایا میں نے بھی اپنا غصہ دبا لیا. پھر قرآن پڑھتی ہے کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور معاف کر دیتے ہیں آدمیوں کو. میرے امام نے ارشاد فرمایا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. پھر قرآن پڑھتی ہے کہتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو. میرے امام نے ارشاد فرمایا میں نے بھی احسان کیا اور تجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا. یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے. میرے امام نا ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ سواری پر تھے. ایسے جا رہے ہیں تو کیا دیکھا کچھ غریب مسکین لوگ کی زمین تے بیٹھ کے روٹی کھاندے پے نے. تے جس لئے انہاں ویکھا امام پاک نو تے انہاں دے منہوں نکل گیا. کہندے نے حضور آؤ تسی بھی ساڈے نال روٹی کھا لو. میرے امام اے نہیں آکھیا کہ میں تے جنت دا شہزادہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول تو تواڈے نال بیٹھ کے روٹی کھانا. آپ فوراً سواری کو تھلے اترے. انہاں دی دلجوئی فرمائی، دلجوئی فرمائی.
دلجوئی فرمائی تو ساتھ ہی بہ کے انہوں نے آکھیا ہن تساں دعوت دیتی ہے تو میری بھی دعوت قبول کرو، میرے نال میرے گھر چلو۔ آپ انہوں نے اپنے گھر لے کے آئے، انہوں نے روٹی کھوائی، تحفے دیتے تے پھر انہوں نے گھروں ٹوریا۔ یہ اخلاق ہے، غریباں مسکیناں نو اس طرح انہوں دی خدمت کرنا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، باتیں کریں گے تو یہ بہت ساری ہیں، وقت کم ہے، میں آپ کو صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، ایک دوسرے نو معاف کرنا۔ یاد رکھنا غلطیاں تے کتائیاں بندیاں کو ہوندیاں جے فرشتیاں کو نہیں ہوندیاں، وہ تے اللہ نے معصوم بنائے انہاں کو نہیں ہونیاں، غلطیاں کتائیاں بندیاں ہی کرنیاں تے معاف بھی بندیاں نہیں کرنا ہے۔ معاف کر دیو گے تے بڑے آدمی بن جاؤ گے، نہیں تے پھر تواڈے سامنے ہی ہے کہ جڑے معاف نہیں کردے لڑائیاں دے وچ اتر جاندے نے، انہاں معاملات وچ اتر جاندے نے، وہ خاندان اساں ویکھیا تباہ و برباد ہو جاندے نے، انہاں دے پیسے نال خوہ بھی بھرے ہون تے مک جاندے، ہر شے مک جاندی۔ یاد رکھنا بہترین اور افضل صدقہ اے وے کہ صلح کراؤ، صلح کراؤ، افضل ترین صدقہ وے صلح کراؤ، صلح کراؤ تے صلح کراؤ۔ اگر تسی چاہندے ہو کہ کاروبار ترقی کر جائے تو پھر لڑیا جنا کسی نال بھی صلح 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 تے صلح۔ اگر تسی چاہندے ہو کہ تسی آسان زندگی گزارنا چاہندے ہو تو پھر اپنی زندگی چ صلح لے کے آؤ، لڑائی جھگڑیاں نو اپنی زندگی تو دور کرو۔ تہاڈا کاروبار ترقی کر جائے گا، تہاڈی اولاد پڑھ لکھ جائے گی، بڑے آدمی بن جان گے، تہاڈے بوئے دے اگے گڈیاں کھلوتیاں ہونگیاں، تہاڈیاں فصلاں بہترین ہو جان گیاں، تہاڈے گودام بھرے جان گے، تہاڈے کھیتاں دیاں فصلاں لہلہان گیاں، تہاڈے بینک بیلنس بھرے جان گے، تسی تہاڈے بدن دے اوتے چنگے کپڑے آ جان گے، تہاڈیاں اولاداں عیش کرن گیاں۔ اپنیاں اولاداں واسطے دشمنیاں دے بیج بو کے نہ جاؤ، انہاں دے واسطے صلح 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 تے دوستیاں کر کے جاؤ۔ نیت کر دیو جے کسی دا کو کسی نال کو مسئلہ ہے تے اللہ دی رضا واسطے انہوں معاف کر چھڑ۔ حضور فرماندے نے کہ جن نے حق تے ہون دے باوجود جھگڑا ترک کر دیتا، چھڑ دیتا، او دے واسطے مغفرت دی بشارت ہے۔ تے سب تو بہترین اخلاق والے لوگ جنت وچ جان گے، سب تو بہترین اخلاق والے لوگ جنت وچ جان گے۔ تو پھر کوشش نہ کریے، کی خیال ایک لمحے دی گل ہوندی ہے جس لے دل نو سمجھانا ہوتا ہے، ایک لمحے دی گل ہوندی ہے، اس لمحے چ بھاویں بندہ دل نو سمجھا لے تے بھاویں بندہ جذبات دی آگے چ بہ کے تے لڑائی چھیڑ لے، ایک لمحے دی گل ہے۔ ایک بزرگ صاحب وہ گھر بیٹھے ہوئے سن تے جس طرح ساڑھے بابا جی احمد علی صاحب چٹی تحمد تے چٹا کرتا نہیں سن پاندے ہوندے تے ماشاءاللہ نورانی چہرے والے تے ایسے طرح نے ایک بابا جی سن تے ہونا گھر بیٹھے نے تے کرتا انہوں نے تھوڑا جا اگے پھیلیا تے ایک بلی آ کے نا تے اتے بہ گئی، اپنی گھر دی بلی سی تے وہ کرتے دے اتے آ کے بہ گئی، جس لئے کرتے دے آ کے بیٹھی تو ادھروں اذان ہو گئی، جس لئے اذان ہوئی نا تے بلی ستی سی، بزرگاں پسند نہیں کیتا میں بلی نو اٹھاں، انہاں خادم نو اشارہ کیتا کینچی لے آیا، وہ کینچی لے آیا، آپ نے اتھوں ایک کرتا کٹ دیتا تے اٹھ کے آپ ٹر گئے نماز پڑھنا آستے تے بلی اتھے کرتے تے بیٹھی رہی، ستی رہی، تھوڑی دیر تو بعد جسے نماز پڑھ کے آئے تو بلی بھی اپنی نیندر پوری کر کے جا چکی سی، آئے تے او کرتے دا ٹکڑا چکیا تے دوبارہ سی لیا، بولیا دل دا کی سمجھانا، ادھروں پٹنا ادھر لانا، جیڑا لا گیا کامیاب ہو گیا، نہ لا سکیا تے ناکام ہو گیا، تے بس دل نو سمجھان دی گا تھوڑی جی کوشش کرو، ایڈا سوکھا نہیں ہے کام جی میں گلاں پہ کرنا نا، ایڈا سوکھا نہیں ہے کام، میں مننا اس گل نو دل کھلارنا بھی ایک کام ہے، اللہ پاک فرمایا نا، کی فرمایا قرآن پاک وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا بے شک بڑی ہمت کے کاموں میں سے کیا، تے اے بڑے لوکاں والا کام میں معاف کر دینا، نکے لوکاں والا کام میں نہیں ہے۔ ہون تسی دسو تسی بڑے لوگ بننا ہے کہ نکے لوگ بننا ہے؟ بڑے لوگ بننا ہے نا تے پھر سینے وسیع کر دو،
سینے وسیع کر لو، کشادہ کر لو سینے، ٹھیک ہے، تے بازو کھول لو، لوگوں کو سینے نہ لاؤ، تے چہرے تے مسکراہٹ لے آؤ، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، فضل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعرات کو بعد از نماز مغرب جامع مسجد فیضان مدینہ سکھے کی منڈی محلہ فیضان مدینہ میں ہمارا اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت فرمایا کریں انشاءاللہ، نیکیوں کا ڈھیر و خزانہ آتا ہے گا، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔